فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى القمر، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا بازغا چمکتا ہوا، قال هذا ربی، فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افل، پر جب چاند ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربی، فرمایا اگر نہ ہدایت فرماتا مجھے میرا رب، لأکونن، البتہ میں ضرور ہو جاتا، من القوم الضالین، گمراہ قوم سے۔ وہ قوم ستاروں کی پوجا کے ساتھ ساتھ جب چاند کو دیکھتے تو پھر چاند کے سامنے جھک جاتے، چاند کو سجدہ کرتے، خدا مانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جب ستاروں کی پوجا سے فارغ ہوئے تو چاند نظر آیا، یہ قوم چاند کے سامنے جھک گئی۔ آپ نے فرمایا، تعجب سے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ چاند میرا رب ہے؟ جب چاند ڈوب گیا، دن نکل آیا، آپ نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں گمراہ قوم سے ہو جاتا۔ یہ گمراہ ہے اس لیے کہ جو ڈوبنے والا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ عبد ہے، عبدیت ہے اس کے اندر، وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں بن سکتا، وہ مملوک ہے، وہ مالک نہیں بن سکتا۔ یہ تو گمراہ ہیں، ستارے کو دیکھتے ہیں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے مجھے ہدایت فرمائی ہے، اللہ نے مجھے راستہ دکھا دیا، یہ خدا نہیں، یہ معبود نہیں۔ اسی بات کا ذکر اس آیت پاک کے اندر ہو رہا ہے۔ فلما یہ فا ہے نا، فا تفصیلیہ، اس فا کا نام کیا ہے؟ فا تفصیلیہ، پس سو۔ لما، یہ لما جو ہے نا اس کا نام ہے حرف شرط، اس کا معنی کیا ہے؟ جب، وین، فلما پس جب، سو وین، رآ اس کے نام ہے فعل ماضی، اور اس کو بنایا رویت سے۔ رویت کا معنی آپ کے سامنے بیان ہوا کئی بار کہ رویت کے دو معنی ہیں، ایک ظاہری آنکھ سے دیکھنا اور دوسرا دل کی آنکھ سے دیکھنا۔ اس مقام پر ظاہری آنکھ سے دیکھنا ہے۔ فلما رآ، پر جب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا، کس کو دیکھا؟ قمر کا معنی چاند۔ اچھا، چاند آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند جب نکلتا ہے پہلی تاریخوں کے اندر تو چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کا اپنا نام ہے، اور جب یہ درمیان مہینے میں ہوتا ہے 14ویں 15ویں کا چاند تو بالکل سورج کی طرح بڑا چاند، اس کا اپنا نام ہے۔ اور جیسے آخری تاریخیں ہوتی ہیں تو اس کی اپنی ایک شکل ہوتی ہے اور پھر اس کا اپنا نام ہے۔ پہلی تاریخوں کا چاند اس کو کہتے ہیں ہلال، رویت ہلال، اس لیے رویت ہلال، اب پہلی تاریخوں کا چاند، نیا چاند، اس کو کہتے ہیں ہلال، اس لیے کہتے ہیں رویت ہلال کمیٹی۔ ہاں، نئے چاند دیکھنے کی کمیٹی، نیا چاند ہلال۔ اور جب چاند 14ویں پہ پہنچتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں بدر۔ اس چاند کا نام کیا ہے؟ بدر۔ اور جب آخری تاریخوں میں چاند پہنچتا ہے اسے کہتے ہیں مہک۔ اور عام چاند چاہے وہ ہلال ہو یا بدر ہو یا مہک ہو اسے قمر کہتے ہیں، قمر، عام چاند کو۔ قمر تمام چاندوں کو، چاہے ہلال ہو، بدر ہو یا مہک ہو۔
القمر، کہ جب آپ نے چاند کو دیکھا، کیا دیکھا؟ بازغا، بازغا، بازغا یہ لفظ اسم فاعل، اس کا نام ہے اسم فاعل، اور اس کو بنائے بزغ سے، اور بزغ کا معنی کیا ہے؟ چیرنا۔ چاند طلوع ہوا، اب طلوع ہونے کو اس مقام پر بازغ فرمایا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ بزغ کا معنی کیا ہے؟ چیرنا، اندھیری کو چیر کر روشنی کا پھیل جانا، اندھیری چر گئی، روشنی پھیل گئی، اس لیے طلوع کو بزغ کہا جائے۔ فلما رأى القمر بازغا، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، اور لوگوں کو دیکھا کہ اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کے سامنے جھک رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، خدا مان رہے ہیں اس کو، چاند کو۔ قال، فعل ماضی قول سے آپ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ھذا اسم اشارہ، اس کی تفصیل آپ کے سامنے کئی بار بیان ہوئی، یہ اس سے مراد یعنی یہ چاند۔ ربی، رب جو ہے نا، رب یہ ایک صفت ہے، اس کا معنی پالنے والا ہے، اور آگے جو یا ہے نا، یا کا نام ہے یا ضمیر متکلم، یا ضمیر متکلم، ربی میرا رب، مائی لارڈ، ھذا ربی یہ میرا رب ہے، اٹ از مائی لارڈ یہ میرا رب ہے۔ فلما، یہ فا ہے نا، فا برائے تفصیل، بس تاکید کے لیے، لما حرف شرط جب وین، افلا فعل ماضی معلوم اس کا نام ہے، اور اس کا فل سے بنایا، افل کا معنی کیا ہے؟ کہ نورانی چیز کا غائب ہو جانا، چاند ایک نورانی چیز ہے، چاند غائب ہو گیا، چاند ڈوب گیا، فلما افلا، پر جب چاند ڈوب گیا، قال آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لئن لم یہدنی ربی، لائن جو ہے نا، لائن یہ اس کے اوپر جو لام ہے نا، لام یہ اسلام کا نام ہے، لام تاکید، لام تاکید، شے کو مضبوط کرنے کے لیے، لفظ کو مضبوط کرنے کے لیے، بات کو مضبوط کرنے کے لیے، لام تاکید اس کا نام ہے۔ آگے ان کیا ہے؟ حرف شرط، لئن البتہ اگر، البتہ اگر، شورلی اف، لم یہدنی، لم یہدی جو ہے نا، لم یہدی فعل جہد معلوم اس کا نام ہے، اور اس کو یہدی سے بنایا، یہدی کو بنایا ہدا سے، اور ہدا کو بنایا ہدایت، اور لفظ ہدایت ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے، اسی سے لم یہدی بنایا گیا۔ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ اراد طریق، راستے کا دکھانا، راستے کا دکھانا، مراد کیا ہے؟ صراط مستقیم پہ چلانا۔ آگے نی ہے نا، نی یہ نون ہے نا، نون، اس نون کا نام ہے نون وقایا، اس نون کا نام وقایا، وقایا کا معنی ہوتا ہے بچانا، محفوظ کرنا، بچانا۔ آگے کیا ہے؟ یا ضمیر متکلم، یا ضمیر متکلم اس کا نام ہے، اگر نہ ہدایت فرماتا اللہ مجھے، اب یہاں فعل، اور فعل کے بعد ہوتا ہے فاعل، فاعل کے بعد ہوتا ہے مفعول، اور جب فعل کے بعد مفعول آ جائے نا، تو درمیان میں نا پھر وہ یا سے پہلے نون وقایا لگاتے ہیں، کہ یہ نون وقایا جو ہے نا، یہ مفعول کو فعل سے بچا رہی ہے، اس لیے نون لگاتے ہیں، نون وقایا اس کا نام ہے۔ اس کا یہاں معنی نہیں ہے، صرف یہ مفعول کو فعل سے بچا رہی ہے۔ اگر نہ ہدایت فرماتا مجھے، کون؟ ربی، ربی میرا رب، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا، مجھے صراط مستقیم پر نہ چلاتا، تو پھر میں بھی انہی سے ہو جاتا۔ لاکوننا، لاکوننا یہ لام ہے نا، لام یہ لام تاکید ہے، شے کو پکا کرنے کے لیے، بات کو مضبوط کرنے کے لیے، لام تاکید، اس کا معنی البتہ، شورلی۔ اکون، آگے لفظ اکون، اکون جو ہے نا یہ فعل مضارع کا نام ہے، اور اس کو بنایا تکونوں سے، تکونوں کو یکونوں سے، یکونوں کو کانا سے، کانا کو کون،
اور آگے جو نون آ رہا ہے نون شد والا نون شد والا، اس نون کا نام ہے نون سکیلا، اس کا معنی ہوتا ہے ضرور، ضرور، مسٹ، لأکونن، البتہ میں ضرور ہو جاتا، لام کا معنی البتہ، اکون میں ہو جاتا، اگر نون سکیلا اس کا معنی ضرور، اگر اللہ مجھے ہدایت نہ فرماتا، لأکونن، البتہ میں ضرور ہو جاتا، شورلی آئی بھی کیا ہو جاتے، من القوم الضالین، من ہے نا، من اس کا نام ہے حرف جر، اس کے کئی معنی ہیں، اس مقام پر سے، فرام، القوم، قوم، جیسا کہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ قوم کی دو قسمیں ہیں، ایک دینی قوم، دوسرا نسبی اور وطنی قوم۔ اس مقام پر جو قوم مراد ہے وہ نسبی قوم، گروہ، پیچھے چلنے والی، البتہ میں ہو جاتا ضرور اس قوم سے، کون سی قوم؟ الضالین، یہ ال ہے نا، ال، ضالین کے اوپر جو ال ہے یہ اسمی ہے، اس کے نام اسمی، اور جو ال اسمی ہوتا ہے یہ الذین کے معنی میں، وہ لوگ، ان لوگوں سے، آف دوس، ضالین، ضالین جو ہے یہ اسم فاعل اس کا نام ہے، اور یہ ضال کی جمع ہے، ضال کی، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں نا، یہ وہی ہے، اسم فاعل اس کا نام ہے، اور یہ ضال کی جمع ہے، اور ضال کو بنایا دلالہ، دلال کہتے ہیں گمراہی کو، ایرر، گمراہ، ضالین گمراہ لوگ، who have gone astray۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا، لأکونن، البتہ میں ضرور ہو جاتا، من القوم الضالین، گمراہ قوم سے۔ یہ گمراہ قوم ہے، مخلوق کو ان نے خالق بنا دیا ہے، عابد کو معبود بنا دیا، مملوک کو مالک بنا دیا ہے، یہ قوم گمراہ ہے۔ اللہ نے مجھے ہدایت فرمائی ہے، اللہ نے مجھے سمجھ عطا فرما دی ہے۔ انشاءاللہ اس کی باقی تفصیل آئندہ بیان کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے، پوری کائنات اس کی ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے، باقی تمام چیزیں اس کی مملوک ہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، باقی تمام چیزیں اس کی مخلوق ہیں، وہ ہر چیز کا معبود ہے، باقی تمام چیزیں اس کی عابد ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب نے اسی پہ عمل کرنا ہے۔ ترجمہ کریں۔ فلما، پس جب، صبح، رعا، دیکھا، سا، القمر، چاند، مون، بازیگر چمکتے ہوئے، شائننگ، قالا، فرمایا، سیڈ، ہاذا، یہ، ربی، میرا رب، مائی لارڈ، فلما، پس جب، صبح، افلا، ڈوب گیا، سیٹ، قالا، فرمایا، سیڈ، لئن لم یہدنی، اگر نہ ہدایت فرماتا مجھے، if guide not، ربی، میرا رب، مائی لارڈ، لاکونن، البتہ میں ضرور ہو جاتا، surely I first، من القوم الضالین، from the gone astray nation۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔